تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعا میں مانگ رکھا ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہتی ہے اور دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑے اور اس کے ہو جائے اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کرے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور آہ سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائے گا نہیں، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا، اور وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ رفتہ رفتہ زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا مجھے کہ زندگی صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ اے خالق کائنات، ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہمیں بہترین سے نواز دے، آمین۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہے۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دھوکے ہوتے رہے، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہے، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے ہیں۔ کیوں بے یقین ہوتے ہو؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھے وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ تم دیکھو گے اللہ پاک اپنے وسیلے سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔